تو بامحور ترجمہ دیکھیں کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کے اندر دو رشتے ڈال دیے، ایک نسب کا رشتہ اور ایک سسرال والا رشتہ۔ اے جعلہ نسبا و صہرا، اس کے دیکھیں پہلے سب سے پہلے تو خلق من الماء، انسان کو پانی سے پیدا کیا یا مٹی سے پیدا کیا؟ کیا مطلب؟ تو جواب یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے انسان کو تو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس میں ان سے آدم سے ہوا کو پیدا فرمایا، پھر انہی سے جو نسل چلی تو وہ پانی سے ہی چلی، یہ مطلب ہے۔ اور اگر خود آدم علیہ السلام مراد تو آدم علیہ السلام کی خمیر میں بھی پانی تو ہے، کیونکہ صرف مٹی سے تو نہیں بنایا بلکہ ان کے لیے بھی پانی کو ضرور ملایا گیا۔ تو بہرحال انسان کی پہلی تخلیق ہو یا انسان کی نسلوں کی آبادی کا بڑھاوا ہو، ان سب میں پانی کا بہت بڑا دخل ہے۔ دوسری بات یہ کہ جعلہ نسبا و صہرا، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بعد اس میں دو رشتے رکھ دیے، ایک نسبی رشتہ جیسے بھائی بہن والد والدہ، تو یہ سارے کیا ہیں؟ نسبی رشتے ہیں، ماموں چاچا خالہ پھوپھی، یہ سارے نسبی رشتے ہیں۔ اور یہ نسبی رشتے یہ باپ سے چلتے ہیں، تو نسب سے مراد لڑکا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر ایک لڑکا رکھا ہے جس سے نسب جاری ہوتا ہے۔ اور وصہرا، سسرال سے مراد لڑکیاں، کیونکہ لڑکیاں سسرال والی ہوتی ہیں، ان سے نسب نہیں چلتا، ان سے سسرال کا تعلق جڑتا ہے، یہ ایک مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی سے انسان کو پیدا کرنے کے بعد پھر اس کے اندر دو رشتے رکھ دیے جو محترم ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عزت احترام بتانا چاہتے ہیں۔ ایک نسب کا رشتہ ہے جس کو اللہ نے عزتیں دی ہیں، جس کو میں نے گنوایا، اور صہرا سے مراد سسرالی رشتے ہیں جیسے ساس سسر اور بہو بہنوئی وغیرہ، یہ سارے سسرالی رشتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے تم اپنے نسبی رشتوں کا احترام کرتے ہو، اسی طریقے سے سسرالی رشتوں کا بھی احترام کرو۔ آج کل جو ہے عورتوں کے اندر یہ بات ان کی گھٹی میں پڑ گئی ہے یا پھر ان کے ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہے کہ ساس تو سانپ ہوتی ہے، اور دیورانی جیٹھانی یہ جب جو ہے ناگن یا کیا دوسری اللہ بلا ہوتی ہے۔ مطلب پہلے دن سے ہی اگر ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے گی کہ بھئی یہ انتہائی خطرناک لوگ ہوتے ہیں، ان سے ڈرنا چاہیے، وہ تو پھر تو جب انسان کا ذہن ہی پہلے سے خراب ہو تو پھر انسان جلا کر جائے بنانا چاہے گا لیکن بن نہیں پائے گی۔ تو ویسے بھی جتنے بھی رشتہ داریاں ہیں، اگر آپس میں رشتہ داریوں میں انبن یا جھگڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو اپنے اولادوں میں منتقل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہماری بہت بڑی خرابی کمزوری ہے کہ ہم اپنے ذاتی تعلقات کی خرابی کو اپنے اولادوں تک بھی پہنچا دیتے ہیں اور ان کی ذہن کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ کل کلا کو جب انہی جگہ پہ رشتے ہو جاتے ہیں تو وہی پرانی باتیں جو والدین نے ان کے ذہنوں میں ڈالی ہوتی ہیں وہ نکلتی نہیں ہیں، اور پھر جھگڑے تنازعات، الگ ہو جانا، علیحدگیاں وغیرہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یہی چیز جو ہے وہ ساس وغیرہ کے حوالے سے بھی ہے۔ ہر بیٹی کو، ہر لڑکی کو یہ سمجھانا چاہیے کہ دیکھو بھئی ہمارے ہی کرنے سے جو ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ ہندوستانی معاشرہ ہے، کوئی عرب معاشرہ تو نہیں ہے۔ عرب معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد لڑکی ان کو گھر ہی الگ دے دیتے ہیں، پہلے دن سے ہی الگ رہتے ہیں، وہ وہاں کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہوتا۔ یا تو سارے ہندوستانی معاشرے کے لوگ ایک ہی مرتبہ اکٹھے جو ہے اس جوائنٹ فیملی سسٹم کو بالکل طلاق دے دیں، جوائنٹ فیملی سسٹم کو ختم کر دے تو سارے یہ جھگڑے بھی ختم ہو جائیں۔ لیکن ایسا ہم نہیں کر پا رہے۔ جب تک ایسا نہیں کر پا رہے تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ بھئی اسی جوائنٹ فیملی سسٹم میں لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ وہ اسی میں نبھانے کی کوشش کرے، اور کسی کو نہ سانپ سمجھے، نہ کسی کو کوبرا سمجھے، نہ کتا سمجھے، نہ بلی سمجھے، سب کو انسان سمجھے۔ اور جیسے اپنی ماں کی عزت ہے تو ویسے ساس کی بھی عزت ہے، اور جیسے اپنی بہن کی عزت ہے تو ویسے اپنی دیگر جو ہے کیا کہتے ہیں دیورانی کہتے ہیں یا نندے تو ان کی بھی عزت ہے۔ تو اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب ہر چیز پہ قادر ہے، کہ اتنی بڑی قدرت ہے کہ پانی سے انسان اور تمام جانوروں کو اللہ تعالیٰ جانداروں کو پیدا فرماتے ہیں۔ ایسی عظیم قدرت ہے، اس کی قدرتوں کے کیا کہنے۔ ایسی ذات کی عبادت کرنی چاہیے
اور اسی کو ماننا چاہیے.